سلام میرے عزیز لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ ایک سیڈ نیوز آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ہماری ایک بہت ہی پیاری سی رائٹر سائرہ رضا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے یعنی 3 جون کو ان کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ خبر مجھے اسی دن مل گئی تھی، بٹ کسی ریزن سے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ لیکن اب میں نے سوچا کہ جن رائٹرز کو ہم پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم ان سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننے کا ہمیں اشتیاق ہوتا ہے، ان سے ریلیٹڈ ہر نیوز پہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ تو اگر میں انہی رائٹرز کے ناولز آپ کو سناتی ہوں تو ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی خبر ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ آپ کا حق ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو سنتے ہوئے آپ بھی ان سے اٹیچ ہیں۔ تو ایسی بہترین رائٹر کہ جنہوں نے بے تحاشا اچھے ناولز لکھے ہیں، اور وہ روایتی ناول سے ہٹ کے لکھتی ہیں، ان کا انداز بڑا الگ ہے۔ یا تو ہنستی مسکراتی سٹوریز ہوتی ہیں ان کی، پڑھ کے آپ بالکل فریش ہو جاتے ہو، یا ان کی سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت سبق ہوتا ہے، مورل سٹوریز ہوتی ہیں، واقعی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ سوچ کے در وا کرنے والی سٹوریز، تو وہ ایسا لکھتی تھیں۔ لیکن اب بدقسمتی سے ہمیں اس بہترین رائٹر کے مزید اور ناولز نہیں ملیں گے سننے کو یا پڑھنے کو۔ تو بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ نیوز میں شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک بہت بہترین رائٹر اقرا صغیر احمد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو میں نے ان کا جو ہے یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ان دنوں میں ان کا ناول ریڈ کر رہی تھی۔ زہر عشق ان کا لکھا گیا آخری ناول تھا جو میں نے اپنی وائس میں ریکارڈ کیا تھا، اور تبھی مجھے ان کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ سائرہ رضا کی اگر میں مزید بات کروں تو میں نے ان کے بہت زیادہ نہیں، لیکن میں نے ان کے کچھ ناولز ضرور پڑھے ہیں، جس میں سے 2-3 تو میرے چینل پہ بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ میں آگے ارادہ رکھتی ہوں ان کے سارے ناولز آپ کو سنانے کا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسی رائٹر جس کو پہلے کبھی پڑھا ہے اور مجھے وہ پسند بھی آئی تھیں، اب جب میں نہیں پڑھ سکتی تو مجھے زیادہ اٹیچمنٹ ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا انسان کو، جس کو ہم کہتے ہیں یہ فطری عمل ہے کہ کسی چیز کی قدر اس کے ملنے سے پہلے اور اس کے جانے کے بعد ہی ہوتی ہے انسان کو۔ تو جب وہ چیز ہمیں اویلیبل ہوتی ہے ہم اس کی اتنی قدر نہیں کرتے، اور یہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اور یہ فیکٹ بھی ہے۔ ابھی میں زیادہ دل سے کنیکٹڈ ہو پاؤں گی جب میں ان کی سٹوریز پڑھوں گی، تو یہ سوچ کر مجھے دکھ بھی ہوگا، مجھے زیادہ اثر کریں گے ان کے لکھے ناولز کہ اب یہ اتنی اچھی انسان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ ان کے ناولز جن میں بہت اچھے لیسنز بھی ہوتے ہیں یا بہت ہنستے مسکراتے، مجھے ایک ناول ان کا آج تک یاد ہے، میں نے 1-2 سال پہلے آہ ناول پڑھا تھا۔ اگر آپ سرچ کریں گے نا آہ بائی سیلف بلیف ایسے لکھ دیں گے تو بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ صرف 2-3 ایپیسوڈز تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے اس ناول کا سٹارٹ بھی میں نے ہنستے مسکراتے ہی کیا تھا، کیونکہ مجھے وہ اتنا پسند آیا تھا، صرف ہنسی تھی اس میں، بہت مزے کا ناول تھا۔ تو ایسے ہی لکھنے کا ان کا انداز تھا کچھ الگ سا، اور رفو گری نام سے بھی میرے خیال سے ان کا ناول تھا، وہ بھی میں نے ریڈ کیا ہوا ہے۔ تو چینل پہ آج سے پہلے زیادہ ان کو نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ میں اب ان کو باری باری مجھے جب ٹائم ملے گا، میں آسیہ کہہ رہی ہوں، آج کل آسیہ رزق خان کو پڑھ رہی ہوں، اس لیے دماغ پہ اجڑ گیا، تو میں انشاءاللہ سائرہ رضا کا ناول آپ کے لیے لے کے آؤں گی۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں نے بھی کی، آپ سب بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کرے۔ اور ان چیزوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جیسے پہلے بھی کئی ایسے عظیم نام ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور وہ پلک جھپکتے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ لائف از سو انسرٹن۔ ہمیں انہی چیزوں سے پتہ لگتا ہے، ہمارے سامنے چلتے پھرتے لوگ یا جن کو ہم جانتے ہیں کتنا تیزی سے یا کتنی ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ لائف از سو انسرٹن، لائف از سو انپریڈکٹیبل۔ یہ فیکٹ ہے کہ اس بات کو ہم سب مانتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت برحق ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں موت تو کبھی بھی کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن شاید ہمیں ابھی نہیں آ سکتی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ایسا لگتا ہے نا، آپ کو بھی لگتا ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ ہم سب مانتے ہوئے جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود کہیں نہ کہیں یہ بلیو ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ تو
اچھی بات ہے اگر ہمارے پاس ٹائم ہے مغفرت کا بھی اور عبادت کا بھی، خدمت کا بھی، ماں باپ کی خدمت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماؤں اور باپ کا بھی سایہ شفقت ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ہستی اس دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے لیے ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرمائے، ان کے لیے ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے، اور سب پہ اپنا رحم کرے، سب کو ہدایت دے۔ تو بس ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ نیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی، اور انشاءاللہ مجھے جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں سائرہ رضا کے ناولز چینل پہ لانا سٹارٹ کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے ناولز آپ کو پسند آئیں گے۔ انفیکٹ ان کی ایک بہت مزے کی فنی سیریز بھی ہیں جو رنجنا گپتا نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور میں لا نہیں پاتی، انشاءاللہ میں وہ بھی لے کے آؤں گی۔ میں نے سنا ہے وہ بہت ہٹ ہے اور بہت لوگوں نے پسند کیا، جس طرح ازمیر بٹ سیریز ہے نا عفت سحر طاہر کی، ازمیر بٹ سیریز جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی، اسی طرح کی ایک سیریز ہیں جو سائرہ رضا نے لکھی ہیں، وہ بھی سب نے بہت پسند کی ہوئی ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی وائس میں آپ سب کو سناؤں گی۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔